السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ گئے جہاں پر معلوم نہ ہو کہ امام سنی ہے یا دیوبندی ہے یا وہابی ہے، تو اس کے پیچھے اگر نماز پڑھ لیے، بعد میں معلوم پڑا کہ امام سنی نہیں تھا بلکہ وہابی یا دیوبندی تھا، تو ایسی صورت میں اس نماز کا کیا حکم ہے؟ کیا اس نماز کو دہرانا پڑے گا یا وہ نماز ہو گئی؟ اس بارے میں فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ کبھی کبھی ایسا معاملہ پیش آتا ہوگا، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، کہیں پر گئے اور معلوم نہ پڑا کہ سنی کی مسجد ہے یا وہابی کی مسجد ہے یا دیوبندیوں کی مسجد ہے اور نماز پڑھ لی، تو ایسی صورت میں اگر جماعت کھڑی ہو تو اس نماز میں شامل ہو جانا یہ بہتر ہے۔ البتہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ یہ امام سنی نہیں تھا بلکہ دوسرے عقیدے کا ماننے والا تھا، تو ایسی صورت میں اس نماز کو دہرانا پڑے گا، اس نماز کو پھر سے پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد اول صفحہ نمبر 213 پر ہے کہ اگر اجنبی جگہ گئے، جماعت کھڑی ہے، معلوم نہیں کہ امام سنی ہے یا دیوبندی، تو نماز پڑھ لیں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امام دیوبندی ہے تو ایسی نماز دہرانی پڑے گی۔ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں حضور سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کہ شبہ کی کوئی وجہ قوی نہ ہو تو جماعت سے پڑھے، پھر اگر تحقیق کے بعد معلوم ہو کہ امام وہابی تھا تو نماز پھیر لے۔ فتاوی رضویہ صفحہ نمبر 250 جلد نمبر 3 پر یہ بات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے رقم فرمایا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر جماعت کھڑی تھی، معلوم نہ ہو سکا کہ یہ امام کون سا ہے، وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، تو بعد میں اگر تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ یہ دوسرے عقیدے کے ماننے والے تھے، تو پھر ایسی نماز کو دہرانا پڑے گا، اس لیے کہ ان کی نماز نہیں، اور جب ان کی نماز نہیں تو ان کے پیچھے ہماری نماز درست نہیں ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کا یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو شیئر کریں، اور اگر دینی مسائل آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ ہے masailworld.com، جس پر لگ بھگ 1400 مسائل ڈالے جا چکے ہیں۔ آپ اس ویب سائٹ کو بھی وزٹ کریں، وہاں پر آپ اپنا مسئلہ سرچ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔